بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں شعبہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں جس کا نام محمد سلیم ہے۔ وہ ہمارے اس دور کے ابھرتے ہوئے ماہر تعلیم ہیں جن کی ساری زندگی تعلیم میں گزر گئی اور ابھی تک وہ تعلیم سے ہی وابستہ ہیں، اور انہوں نے بچوں کے لیے وہ کتب لکھی ہیں جو ان کی 30 سے 35 سال کے تجربے میں ہیں۔ آئیے ہم آپ سے ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ جی سلیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ہمارے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ جو پروگرام آپ کو بنا کے ہم نے عوام کو دینا ہے، یہ اس کا مقصد ہے کہ آپ کی وہ خصوصیات جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں اور لوگوں نے آپ سے استفادہ نہیں حاصل کیا، اس سلسلے میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ جی، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میرا خانپور ضلع رحیم یار خاں سے۔ آپ نے وہاں ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کی مصروفیات کیا رہیں؟ میں نے تعلیم تو میں نے ختم نہیں کی، ابھی تک ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میں دن رات پڑھتا ہوں تاکہ میں اچھی پوئٹری لکھوں۔ اب میں نظمیں لکھ رہا ہوں، میں تو میں پڑھتا ہوں میں تقریباً، کیونکہ یہ تعلیم جو ہے یہ مرتے دم تک پڑھنا چاہیے ہو، کیونکہ یہ گود سے گور تک ہمیں حکم ہے اسلام کی وجہ سے۔ کیونکہ ایف اے بی ایم اے کرنے کے بعد تعلیم ختم نہیں ہو جاتی، ختم جو ہے یہ متواتر یہ پروسیس کا نام ہے، گین کرنے کا نام ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، تعلیم ختم نہیں ہوتی، نہ ہی ختم کرنا چاہیے۔ تو انسان بوڑھا کب ہو جاتا ہے؟ جب وہ تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک وہ تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے دماغ جو ہے، امیجنیشن جو ہے، وہ تمام جو ہے وہ تر و تازہ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایڈ ملتی ہے۔ اور ہمارے اسلام میں تو یہ کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہوئے جو مرے۔ تو اس لیے ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ یہ ہمیں شہید ہو کے مرے۔ تو شہید ہو کے جو مرنا چاہتا ہے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے، تعلیم کو کبھی بھی نہیں ختم ہونا چاہیے، نہ ہمارے اسلام نے کبھی ان پر پابندی لگائی کہ آپ ختم کر دیں۔ تو تعلیم جو ہے وہ شعور کا نام ہے، ایک مطلب کہ یہ لائٹ ہے، ایک یعنی کہ روشنی کا نام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ یہ تعلیم سے مراد اب نوکری نہیں لینا چاہیے کہ نوکری کے لیے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ نوکری کے لیے تو کاروبار کی بات ہوتی ہے۔ تعلیم ایک شعور کا نام ہے، شعور لینے کے لیے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، لرننگ کا۔ یہ صرف کتابی کام نہیں ہے کہ بھی کتاب کی آپ کی تعلیم ہے وہ تعلیم، بلکہ جو ایک آدمی کام سیکھتا ہے تو کام لرننگ جو ہے وہ بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ تو لرننگ کو نکالنے سے ایک تو تعلیم ہی ہے پوری نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا اسلام بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہم پریکٹیکل کو اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس، تو وداؤٹ ایکسپیریمنٹ اٹ از کالڈ آرٹس ناٹ سائنس۔ تو ہمارے پاکستان کی جو تعلیم جو ہے وہ یہ بیس جو ہے وہ آبزرویشن پر ہے۔ آبزرویشن تعلیم کا حصہ نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں پریکٹیکل نہ ہو۔ اب دنیا کو کوئی بھی اب ریلیجن لگا لیں تو جب تک وہ کام نہیں کرے گا، وہ کسی بھی ملک یا کسی بھی ریلیجن، مذہب کا، دین کا وہ مکمل نہیں کر سکتا جب تک وہ علم حاصل نہ کرے۔ خیال میں آپ نے بہت سی باتیں کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے شعبہ تعلیم میں آئے نئے، تو اس دور کا پلان اور آج کل کے پلان میں کیا فرق ہے؟ تعلیم کے نصاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو نصاب جو ہے حالانکہ فلیکسیبل ہونا چاہیے، نصاب جو ہے وہ حالات کے مطابق وہ بدلتے رہتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں۔ اب پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ موبائل نہیں ہوتا تھا، کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تھا تو وہ محدود پیمانے پر ہوگا۔ تو ہمارے جتنے بھی ہمارے ادارے ہوتے تھے تو کمپیوٹر کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ اب کمپیوٹر آ گیا تو وہ لازماً، پہلے ہم پتہ ہے نان میڈیکل میڈیکل 2 شعبے ہوتے تھے، تو اب یہ تیسرا شعبہ جو آ گیا یہ کیا کہتے ہیں ان کا کمپیوٹر کا، تو اب پھر ان کو تبدیل تو کرنا پڑ گیا نا، اس میں کمپیوٹر کو ڈالنا پڑ گیا۔ اور آگے آنے والا جو دور جو ہے وہ پتہ نہیں وہ کس قسم کا ہوگا۔ تو یہ سلیبس جو ہوتا ہے، نصاب جو کریکولم جو ہوتا ہے یہ فلیکسیبل ہوتا ہے، یہ حالات کے مطابق بدلتا ہے۔ اب موبائل ہم نے پکڑے ہوئے ہیں تو موبائل میں کیا کچھ ہے
یہ پہلے والے دوروں میں یہ نصاب کا حصہ نہیں تھے. اب یہ کیوں بنے؟ کیونکہ حالات کے مطابق چینج از دا لا آف نیچر. تو یہ چینج جو ہے، یہ تبدیلی جو ہے، یہ خدا کا ہے، یہ نیچر کی ایک کلیہ ہے جو یہ قیامت تک وہ چلتا رہے گا. آپ نے پاکستان کی تعلیم کا معیار آپ نے دیکھا، آپ نے اس میں بہت ساری خامیاں بھی دیکھی ہوں گی، اس میں سے کچھ خامیاں آپ چند لمحوں میں بتائیے. اس کی خامی یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت جو ہمارا نصاب تھا وہ اس کے مطابق تو نصاب صحیح تھا. ہم نے وربلی طور پر جو اس وقت ACDC مجسٹریٹ لگتے تھے، وکیل بنتے تھے، وہ پڑھا لکھے سے مراد ہوتی، ٹیکنیکل کی تو بات ہی نہیں ہوتی تھی. کوئی ایک دو میرے کا کالج یا سکول ہوں گے جو ٹیکنیکل جو ہوتے تھے. تو جیسے جیسے اب دنیا جو ہے وہ ٹیکنیکل، جاپان نے اگر ترقی کی ہے تو وہ ٹیکنیکلی بھی کی ہے. چائنا نے بھی اگر ہمارے بعد وہ اگر آزاد ہوا تو لیکن وہ ٹیکنیکلی آگے ہوا ہے، وہ وربلی تو نہیں ہوا، نہ وہ آبزرویشن پر ہوا. آبزرویشن تو ہوتی ہے، اس کے بعد ایکسپیریمنٹ تو ضروری ہے. تو پاکستان جب بنا تھا اس وقت کے مطابق وہ صحیح تھا وہ نصاب. تو یہ پاکستان سے جب سے بنا ہے اب تک یہ ٹیکنیکل کی یہ بات نہیں کرتے. اب انہیں سوئی بھی لینی ہے، پیچکس بھی لینا ہے، وہ بھی ہم چائنا سے منگواتے ہیں. تو وہ چائنا بعد میں ہونے کے باوجود، آزاد ہونے کے باوجود ہم سے آگے کیوں نکل گیا؟ وہ ٹیکنیکل طور پر نکل گیا. ہماری جو تعلیم جو ہے وہ دقیانوسی ہے، وہ پرانے وقتوں کی ہے، پڑھنے پڑھانے پر. اگر ہمارا پاکستان اگر ٹیکنیکلی طور پر ہوتا، اب بھی دنیا کے بہترین ملکوں میں ایک ہوتا اور یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا. اس کی وجہ یہ تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس لحاظ سے تو بہت سارے مجرمین سامنے آتے ہیں، آپ کے لحاظ سے سب سے بڑا اس وقت پاکستانی تعلیم میں کون ثابت ہو رہا ہے؟ تو یہ پاکستان کی جو تعلیم کا، میں کسی کو تو نہیں کہتا کہ کوئی مجرم ہے. مجرم تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ 5-5 سال کے لیے آتے ہیں ہمارے جو. تو 5 سال میں وہ ابھی ان کو وہ میچور نہیں ہوتے تو وہ اس کو چھوڑنا پڑتی ہے وہ سیٹ. کبھی وہ وزیر تعلیم کوئی بن جاتا ہے، کبھی کوئی بن جاتا ہے، کوئی بن جاتا ہے. لہٰذا وہ سینٹر تو وہ قائم نہیں رہتا. تو ایک آدمی وہ ایک 15-20 سال یا 30 سال تک اگر وہ ایک ہی شعبے میں وہ رہتا تو وہ تجربات کرتا رہتا اور اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ 5-5 سال کے جو آتے جاتے ہیں تو وہ اس میں وہ میچور پن نہیں ہوگا. تو نہ ان کو یہ خیال، کیونکہ وہ جب آتا ہے تو اس وقت حالات خراب ہوتے ہیں. جب وہ حالات صحیح کرتا ہے تو اس کو اترنا پڑتا ہے. اچھا، اس لحاظ سے تو میرے خیال میں ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو مستقل تعلیم کو چلائے، چاہے گورنمنٹ کوئی آئے یا نہ آئے. آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ ہاں، تو یہ پروسیس جو ہے نا، پوری دنیا کی جو بھی ترقی اب تک کی ہے، کسی انسانوں نے ترقی نہیں کی، اسٹوڈنٹ نے ترقی نہیں کی، نہ فوج نے ترقی کی، کسی نے کی. صرف تعلیم نے ترقی کرنی ہوتی ہے. یہ جو بھی کسی ملک کو اگر قوم بنتی ہے تو وہ استادوں کی وجہ سے بنتی ہے. اگر قوم تباہ ہوتی ہے تو وہ بھی استادوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ تعلیم جو ہے وہ بہترین ایک بنیاد ہوتی ہے. اہل اسپارٹا اور ایتھنس کی جب جنگ ہوئی تھی تو جنگ وہ ایتھنس والے جیت گئے تھے. جب ان کو وجہ پوچھی کہ آپ کی جیتنے کی وجہ کی تو انہوں نے انسانوں کو نہیں بتایا کہ ہماری فوج اچھی تھی، یہ وہ طاقتور تھی. نہیں، ہمارا سلیبس تھا. ہماری جیت سلیبس کی جیت تھی. جب اہل سپاٹا سے ہارنے کی وجہ پوچھی کہ آپ کے ہارنے کی کیا وجوہات ہوئے، انہوں نے کہا تھا ہمارا سلیبس ہار گیا، ہمارا نصاب ہارا. تو یہ ہمارے جو بھی جیت ہار، جو کوچ کی جیت ہار ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ٹیم کی جیت ہار نہیں ہوتی، کوچ کی کہ کیا اس نے پڑھایا لکھایا، اس کو کیا ڈرل کیا، کیا اس کو سمجھایا، تو وہ کوچ کی جیت ہوتی ہے، استاد کی جیت ہوتی ہے. تو ہمارا پاکستان میں اگر ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہے، اگر وہ انپلائمنٹ کو انکریز ہوا ہے تو اس کے ہمارا سلیبس کو ہم نے دیکھنا تھا، ہم نے نصاب کو دیکھنا تھا کہ فالٹ کہاں ہے. ہم نے آدمیوں کو نہیں ہم نے دیکھا تھا. ہم نے تو اسٹوڈنٹ کو جو بھی انہوں نے سلیبس دیا وہ پڑھ رہے ہیں، دن رات پڑھ کر 2 روٹی کو بجائے 1 روٹی کھا کر وہ گزارا کر کے وہ پڑھا رہے ہیں. فیسیں جو ہے 10-10 ہزار روپے دینے کو تیار ہے. جو آپ سلیبس دے رہے ہیں، جو آپ نے نصاب دیا ہوا ہے وہ تو عوام تو پابند ہے، ڈگریاں لے رہے، لیکن آپ ان کو کیا دے رہے ہیں، یہ آپ کو قصور مند ہے. آپ کے خیال میں اگر کوئی کرکلم بورڈ یا کوئی کورس بنانے میں اگر آپ سے کوئی مشاورت کی جائے تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو میں تو تیار ہوں. میرا جو تعلیم کا جو اب میں کو پروفیسر تو نہیں بنا، مجھے تو جو تعلیم نے دیا
وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب میں نے جو پڑھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہے, تو وہ کس لیے دی ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا کی ہے, اس سے کام لینا تھا. اگر گورنمنٹ نے نہیں کام لیا تو میں نے اب کتابیں لکھ رہا ہوں, پوئم بھی لکھ رہا ہوں. اب آگے اسٹینڈ اب اور بھی آ رہے ہیں میری جو یہ ایسے اور یہ پیراگراف میرے آ رہے ہیں. وہ ہر چیز میں کام کر سکتا ہوں. آپ کے بارے میں میڈیا نے بہت کچھ بتایا. یہ بتائیں آپ نے کون کون کی کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے پہلی کتاب میں نے لکھی ہے ٹینس کے نام کی. یہ میں نے کتاب لکھی تھی, اس پر میں نے پیسے خود لگائے تھے. لوگوں نے یہ پاکستان کی یہ پہلی کتاب ہے جو میڈیا پر پہلی ہی کتاب آ گئی, پر بلکہ دنیا میں یہ ہٹ ہوئی ہے یہ کتاب. تو یہ پہلی کتاب زندگی میں نے جو لکھی ہے وہ انٹرنیشنل بن گئی اور ڈاکومنٹری کا بھی یہ مقام رکھتی ہے, کیونکہ اس میں نے وہ چیزیں میں نے رکھی ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ہے. یہ نئی چیز اس میں ہے, یہ ورائٹی والی بات ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے میری کہ اللہ تعالیٰ نے میری پہلی ہی کتاب کو میڈیا پر لے کر آئے. میڈیا نے پوری دنیا میں پھیلایا. باہر بھی میری کتابیں گئی ہیں, لائک کیا انہوں نے, بہت پسند کیا. وہ کیونکہ یہ بہت آسان کتاب لکھی ہوئی ہے, اس سے آسان کتاب آج تک ٹینس کی نہیں بنی. یہ اچھا, پہلی کتاب. مجھے یہ بات بتائیں, جب یہ میڈیا پہ آئی, پوری دنیا میں گئی, تو پاکستان کا محکمہ تعلیم اس سلسلے میں آپ سے کوئی رابطہ کیا کہ جی آپ ہمارے لیے کچھ کام کریں؟ اتنا بڑا کام ہونے کے بعد کیا گورنمنٹ پاکستان نے تعلیمی لحاظ سے آپ سے کوئی کام لیا؟ نہیں, میرے سے دی انہوں نے, نہ انہوں نے مجھے بلایا. تو اگر وہ مجھے بلاتے, میں اس میں میں پارٹیسپیٹ کرتا میں, تو انشاءاللہ ایسا میں پاکستان کا نصاب تیار کر سکتا ہوں کہ آپ کو لیبر جو ہے غیر ملکوں سے آپ کو منگوانی پڑے گی. جناب, یہ وہ پاکستان کا کردار ہے جو تعلیم سے رابطہ رکھے ہوئے ہے ابھی تک. عمر کے اس حصے میں جہاں لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے, یہ اب بھی اپنی حق حلال کی روزی کے لیے رکشہ ڈرائیوری کر کے اپنا گھر کا بوجھ اٹھا رہا ہے. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دور میں آپ نے اپنے تعلیمی نظام کو کیسے سنبھالا؟ تو یہ میں نے تعلیم جو حاصل کیا, ایم اے انگلش, ایم ایڈ میں تو داخلہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے, پاس کرنا تو بہت بڑی بات ہے. میں نے اس وقت 3.5 لاکھ روپے میں نے لگایا تھا ایم اے انگلش پر. جب یہ 3.5 لاکھ روپے کا مکان ہمارے گاؤں میں مل جاتا تھا, میں نے وہ مکان نہیں میں نے لیا, میں نے وہ تمام میں نے تعلیم پر میں نے لگا دیے. ہمارے خاندان والے لوگ کہتے تھے کہ تعلیم تم حاصل تو کر رہے ہو لیکن یہ تمہیں کچھ نہیں دے گی. آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں, دیکھیں گے جب آپ اس سے کوئی فائدہ کو اٹھائیں گے. لیکن اب وہ وقت گزر چکا. اب میں نے تعلیم جو میں نے حاصل کی ہے, اب میں ان رشتہ داروں کے پاس بہت کم جاتا ہوں کیونکہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ان لوگوں کی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پہلے کہتے تھے کہ یہ تعلیم آپ سے کچھ نہیں دے گا, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میں حوصلہ مند ہوں کہ میں نے پیسے اگر میں نے لگائے ہیں, مکان میں نے نہیں بنایا, تو میں نے تعلیم پر پیسے لگائے ہیں نا. تو تعلیم جو ہے, اور قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو یہ تو نہیں پوچھے گا میں نے نشہ پر پیسے تو نہیں میں نے لگائے, اور جگہ پر تو نہیں, میں نے تعلیم پر پیسے لگا کر اس دنیا سے جا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, باقی بچے ہیں میرے, 11 بچے ہیں, مکان ہمارا کرائے پر ہے. تو ٹھیک ہے, جو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر دن رات محنت کرتا ہے اس کے باوجود اس کو صلہ نہیں بھی ملتا, یہ کون سی بات ہے کہ انسان ہل چلاتا ہے, کھادیں اسپرے بیج وغیرہ کا, تو اگر برسات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ میں نے کتابیں جو میں نے لکھی ہیں, یہ کچھ میں نے لکھی ہے, کوئی یہ میں نے خود کتابیں میں نے لکھی ہیں, اور یہ اردو بازار سے مل جائیں گے. یہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں, یہ اردو بازار والوں نے, یہ 3 جو ہے, یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ اردو بازار والوں نے پیسے لگائے ہیں. اب وہ چھاپ کر وہ بیچ رہے ہیں. یہ میں نے خود یہ میں نے پیسے لگائے تھے, لیکن اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں مزید میں اس پر میں کام کر سکوں. تو بہرحال کہ جہاں تک ہے, اب میں پوئم میں لکھ رہا ہوں, میں پوئموں کی میری کتاب آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ پوئم جو ہے, یہ پھول کلیوں کی میں بات نہیں میں کرنا چاہتا, کیونکہ ہمارے پاکستان کو پھول کلیوں کی تعلیم کا فائدہ نہیں ہے ابھی. یہ بادشاہوں لوگوں کی یہ تعلیم ہوتی ہے. ہمارے پاکستان جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیولپنگ کنٹری کا تعلیم کیا ہونا چاہیے, فن ہونا چاہیے, تاکہ وہ شام کو ایک دن میں وہ اپنا گھر کو چلا سکے.
पाकिस्तान अब उस मकाम पर नहीं है कि हर आदमी अपना घर वो चला सके। लोग जो है वो कर्जा ही ले रहे हैं, वो भीख मांगने पर आए हुए हैं, चिंगसी चला रहे हैं। अब एमफिल जो है वो सड़कों पर ये चलते फिरते नजर है। ये क्या वजह हुआ? ये वजह कि हमारी टेक्निकल तालीम ना होने की वजह ये काम हुआ। अगर मैंने टेक्निकल तालीम मुझे करता, मैं रिक्शे पर नहीं आना था, मेरी इस टाइम फैक्ट्री होती। अगर मुझे एसड बनाने आ जाता, मैं एसड पहले मैं छोटा छोटा काम करता। ये जितने बड़े फैक्ट्रियों वाले पहले ये गरीब ही होते थे, ये इजी टू कम्प्लेक्स यानी कि ऐसे काम चलता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को तालीम दिए लेकिन फ़न दिए ही नहीं बिल्कुल, जिसकी वजह से ये लोग फ़कीर बन गए और ये बम धमाकों में मुलव्वस पाए जा रहे हैं ये, और मुल्क के गद्दार बन रहे हैं ये। तो ये इनसे कोई भी तवक्को नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। ये बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुर्बत कुफर के करीब ले जाती है। वो अपने खुदा को भी भेज देते हैं। मुल्क तो एक तरफ है, वो खुदा को, अपने रिलीजन को, अपने मज़हब को वो भेज देते हैं गुर्बत में आ गए। अब पाकिस्तान में जो भी आपको निज़ाम आपको नज़र आ रहा है, जो भी इसमें, और ये सिर्फ क्या कि टेक्निकल नहीं है। एक आदमी टेक्निकल फ़न जानता है, वो 3-4 हज़ार रुपये रोज़ कमाता है, वो चोरी क्यों करेगा? वो क्यों मुल्क के ख़िलाफ़ वो बात करेगा? अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं कि अगर कोई अदारा आपको ये कहे कि जी आप प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, FA, BA की किताबें लिखें, तो वो अगर कोई अरेंजमेंट हो तो क्या आप उस तरफ आ सकते हैं? तो ये जो मुझे तालीम दी गई है, मैं वही मैंने लिखना है। मैंने लैंग्वेज पर लिखना है, ये लैंग्वेज लिटरेचर में मैंने MA इंग्लिश किया हुआ, तो ये वही मैं लिख के दे सकता हूँ तालीम। अब टेक्निकल, अब मैं एसेट बनाना तो खुद नहीं जानता, उस पर मैं किताब तो नहीं लिख सकता ना। ये इस साइंस के बारे में मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। तो उसके बारे में सिर्फ ये बताता हूँ कि जो जानते हैं वो प्रैक्टिकल तौर पर, और ये मुल्क में जो तालीम जो है वो टेक्निकल होना चाहिए। ये जो स्कूल जो खोले हुए हैं, ये टेक्निकल के बगैर खोले हुए हैं। इसका लोगों को क्या फ़ायदा होगा? मुझे समझ नहीं आती कि ये FA BA MA करने के बाद सिवाय नौकरी के अपना काम कुछ नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, वो BSc MSc करने के बाद अनपढ़ों की दुकान पर जाके इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं, कोई मोटरसाइकिलों का काम सीख रहे हैं। वो अनपढ़ है उनका उस्ताद, वो उनसे भी मिसबिहेवियर करते हैं, वो उनको दुकान साफ़ करवाते हैं, चाय लेने के लिए भेज देते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, फिर MSc या जो भी उन्होंने किया हुआ। तो आप ये पूरे पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि वो जो इन्होंने जो FSc BSc MSc जो कराया, वो इस टाइम वो क्या काम कर रहे हैं सिवाय नौकरियों के? वो कोई बैरा बना हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। कुछ अगर वो नहीं जाना चाहता है तो वो घर के नज़दीक ही उसने अपनी एकेडमी खोली हुई है, बच्चों को पढ़ा रहे। तो जब उनको फ़न ही नहीं है तो ये फिर ये एम्प्लॉयमेंट तो ऐसी रहेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको एक और नशस्त में बुलाएंगे। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती को लेके आया हूँ जिसकी ये किताबें हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने मुझे कहा है कि इसको आपने अभी सामने नहीं लेके आना। वो ये इसलिए से वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी तालीम पे ख़र्च किया, उसके बाद किताबों पे ख़र्च किया। मैं चाहता हूँ कि छोटे लेवल से लेकर यानी प्राइमरी से लेकर MA तक की किताबें लिखूं। मेरे पास मैटर बहुत सारा मौजूद है। इन्वेस्टमेंट जितनी थी उन्होंने कर ली है, और कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने रक्शे पे करके अपने घर का चूल्हा जलाने के काम आए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के वो लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, इस कैमरे के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट आप तक पहुंचा रहा हूं, वो ये कि कम से कम ऐसे लोगों को जो कौम को कुछ तालीम देना चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो वो लेना चाहिए। क्योंकि तालीमी दरवाज़े हमने ख़ुद बंद कर दिए हैं। तो ये चाह रहा है कि मैं तालीम के दरवाज़े खोलूँ जिसमें मुल्क पाकिस्तान और तरक्की करे और हमारा निशान बन जाए कि पाकिस्तान में तालीम इतनी अहम और इतनी अच्छे तरीके दी जाती है। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर लेके आएंगे। खुदा हाफिज़।